زندہ باد زندہ باد زندہ باد سنی دعوت اسلامی پلیز سبسکرائب۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ خاتم النبیین، سید المرسلین، قائد المرسلین، حضور نبی کریم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اپنی جان سے زیادہ نہ پیدا ہو جائے۔ جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کتنی ہی عبادتیں کر لیں، ریاضتیں کر لیں، حتیٰ کہ آپ جہاد کریں، حتیٰ کہ آپ رات و دن قرآن کی تلاوت کریں، حتیٰ کہ آپ سجدے کر کر کے اپنی پیشانی کو مثل ورق پتلی کر دیں، یعنی پیشانی گھستے گھستے ایک ورق کی مانند ہو جائے، تو بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ محبوب خدا سے عشق اپنی جان سے زیادہ نہیں کرو گے۔ اور جان سے زیادہ محبت اسی وقت دل میں پیدا ہوگی، آقا کا عشق اسی وقت دل میں پیدا ہوگا جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کی بلندیاں، آپ کے مراتب، آپ کے کمالات جب تک کہ دل کے اندر پیدا نہیں ہوں گے، آپ کا عشق پیدا نہیں ہوگا۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے لیے، مناقب کے لیے، عظمت و کمالات کے لیے ہمیں کوئی مبالغہ آرائی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی باتیں گڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ کمال والی ذات اگر کسی کو بنایا ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ بلکہ یہ بات عرض کر دوں کہ خوبی انسان پاتا ہے تو خوبیوں والا ہو جاتا ہے، لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کہ جو چیز ان میں چلی گئی بس وہی خوبی ہو گئی، جو ان کے اندر نہیں ہے اسے آپ خوبی کا نام ہی نہیں دے سکتے۔ بلکہ جتنی خوبیاں تھی وہ سب اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن نازل فرمایا، ان پر قرآن نازل فرمایا، ان کی بزرگی کو قرآن میں بیان کیا۔ اگر دنیا کے اندر وہ ساری روایت عظمت رسالت پر اگر لوگ چھپا دیں تو بھی تنہا قرآن ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے ڈنکے بجائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہیں فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہیں فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے مرتبے جو بیان فرمائے ہیں کسی کے بیان نہیں فرمائے، انبیاء کرام کی بھی وہ شان بیان نہیں کی۔ آپ دیکھیں ایک انسان
کی انسان کے نزدیک اگر عظمت اور رفعت بلند ہو جائے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کی بلندی کو، ان کی تعظیم و توقیر کو، کہ دنیا کے اندر قانون ہے، اگر پیر سفر کرے تو مرید سفر نامہ بیان کرتا ہے، اگر استاد سفر کرے شاگرد سفر نامہ بیان کرتا ہے، اگر باپ سفر کرے بیٹا سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا قانون ہے، ہر بڑے کا سفر نامہ چھوٹے نے بیان کیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ چھوٹے کا سفر نامہ کوئی بڑا قلم اٹھا کر کے لکھے یا بیان کرے، لیکن یہ صرف میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے۔ حضور سفر کرتے ہیں تو کائنات کی ذات سب سے بڑی ذات، کائنات کو پیدا کرنے والا، خالق و مالک، جس کی بارگاہ میں فرشتے سجدہ ریز ہیں، جس کی بارگاہ میں انبیاء سجدہ ریز ہیں، حضور سفر کرتے ہیں اور اللہ ان کے سفر کو یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اکبر، وہ خدا ہو کر اپنے حبیب کا سفر بیان کرے اور قرآن میں بیان کرے، ان کا آنا بھی بیان کرے، ان کا جانا بھی بیان کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ اکبر، میرے اللہ نے ان کے سفر کو قرآن کا درجہ دیا ہے، قرآن بنا دیا ہے۔ درجہ کیا دیا ہے؟ قرآن بنا دیا ہے۔ قرآن میں نازل کیا ان کے سفر کو، تاکہ جب تک کہ دنیا قرآن کی تلاوت کرتی رہے گی، مصطفیٰ پیارے کے سفر کو بیان کرتی رہے گی۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ یہ ہے، وہ رب کے اتنے مقرب ہے۔ کل کی گفتگو جو میں نے کی تھی، اب اس کی آگے سے گفتگو کو بڑھاتا ہوں، اور آپ کے دل میں بس ایک لالچ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی وہ محبت پیدا ہو جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، ان کی عظمت کے سکے ہمارے دلوں پر بیٹھ جائے جو ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ آج کا یہ پرفتن دور ہے، آج کا یہ ہما ہمی کا دور ہے، نبیوں کے بارے میں بھی ڈسکس چل رہی ہے، انبیاء کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ جو ہے معاذ اللہ طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ تو صرف ایک انسان ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو صرف نور ہے۔ بات یہ ہے کہ نورانیت بھی ان کی شان ہے، بشریت بھی ان کی شان ہے۔ ان کو صرف نور کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، ان کو صرف بشر کہنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ہم تو اس بات کو ماننے والے لوگ ہیں، حضور کے لیے آج تک یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکا وہ ہے کیا؟ آقا کے لیے آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا وہ ہے کیا؟ ابو بکر صدیق وہ فیصلہ نہ کر سکے۔ آقا خود فرماتے ہیں، یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تب حضور علیہ السلام کو آپ جو ہے حضور کی عظمت کو تین حصوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک ان کی شان ہے بشریت، وہ انسان ہے، ہمارا ایمان ہے حضور انسان ہے۔ ان کی ایک شان ہے نورانیت، حضور نور بھی ہیں، حضور انسان ہے لیکن ہماری طرح انسان نہیں ہے۔ لوگ اہل سنت پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ سنی حضور کو انسان نہیں مانتے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو حضور کو انسان نہ مانے وہ کافر ہے، حضور کو انسان ماننا فرض ہے۔ اگر آپ حضور کو انسان نہ مانیں گے یا جو نہ مانے گا وہ کافر ہو جائے گا، لیکن حضور کو انسان ماننا یہ فرض ہے، لیکن اپنی طرح انسان ماننا یہ گمراہیت ہے۔ انسان ہے لیکن اپنی طرح نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ نور بھی ہیں، ان کی ایک شان ہے نورانیت، بشریت، نورانیت، اور پھر ان کی ایک شان ہے ان کی حقیقت۔ یہ تین درجوں میں آپ ان کی عظمت بیان کر سکتے ہیں۔ اس سال معراج النبی کا عنوان یہ ہے۔ گزشتہ نشستوں میں پچھلے سالوں میں معراج کا عنوان قصیدہ معراجیہ تھا، جو امام اہل سنت نے قصیدہ معراجیہ لکھا، ہم نے اس کی شرح اپنے فہم کے مطابق بیان کی تھی۔ ان سال عنوان معراج النبی کا ہمارے احباب نے یہ دیا ہے کہ معراج پر گیا کون؟ اس لیے کہ بھائیوں بات یہ ہے، آپ معراج پر جہاں تک حضور گئے وہاں تک نہ کسی بشر کی رسائی ہے نہ نور کی رسائی ہے، نہ وہاں تک نور جا سکتا ہے نہ بشر جا سکتا ہے۔ اور حضور جس شان سے گئے ہیں
وہ بشر کے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ہم انہیں بشر مانتے، اپنی طرح نہیں مانتے، انہیں نور بھی مانتے مگر جبریل کی طرح نہیں مانتے۔ پھر وہ ہے کیا؟ آئیے آگے عقدہ کھلے گا، آگے یہ راز کھلے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان کیا ہے؟ ہم حدیث کی روشنی میں، اللہ کے فرمان کی روشنی میں عرض کریں گے حضور کیا ہیں۔ ان کی حقیقت تو بیان نہیں ہو سکتی، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گی وہ کیا ہے، لیکن آج ہم جو مطالعے کی میز پر جو چیز لائے ہیں یا لائیں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور ہمارے دائیں بائیں مفتیان کرام بھی موجود ہے، اس ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہوگی کہ اگر اللہ نہ کرے ہم سے غلطی ہو تو ہمارے مفتیان کرام ہماری اصلاح کریں گے، کیونکہ یہ گفتگو جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ تلوار کی دھار پر ہوتی ہے۔ ایمان اور کفر کے معاملات ہوتے ہیں، ذرا بھی الفاظ میں ہیر پھیر ہوئی تو آدمی کفر کی طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ کبھی اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، بس لوگ اپنے طور پہ بات بیان کر کے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر انسان جو ہے اس کو اپنے آپ کی پڑی ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہمارا یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو بٹھانے کے لیے اگر ہم کسی عنوان کو چھیڑ رہے ہیں تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہی ہماری مدد فرمائیں گے۔ غوث العظم دستگیر کی روح ہمارے ساتھ مدد کے لیے حاضر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اپنا مقصد صرف عظمت رسالت کو دل میں بٹھانا ہے۔ آج تک کے بس خوف کی وجہ سے لوگوں نے اسے چھیڑا نہیں، یا پھر ہمت نہیں کی، یا پھر مطالعے میں اتنی اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی، اس لیے لوگ اس طرف نہیں گئے۔ اب آئیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان رکھتے ہیں، کیا عظمت و رفعت رکھتے ہیں۔ کل تک آپ نے سنا، کل کی گفتگو، کل ہم نے صرف فلسفہ معراج پر 33 سے 36 منٹ گفتگو کی، کیونکہ قانون کی پابندیاں تھی، 10 بجے تک ہمیں گفتگو ختم کرنی تھی، سو ہم نے ختم کر دی۔ اور آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ نور جسے جبریل کہتے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو بلا لاؤ۔ اور یہ بھی کل آپ نے سنا کہ وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے وہ خود اپنے محبوب کو ان کے گھر تک لینے آیا۔ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے وہ اللہ لینے آیا۔ اب اللہ کا لینے آنا میرے اور آپ کی طرح نہیں۔ جب بھی اللہ سے متعلق کچھ گفتگو سنیں تو اپنے حال پہ قیاس نہ کریں، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا آنا اپنی طرح نہیں، اس کا جانا اپنی طرح نہیں۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے، ہم ساجد ہے، وہ مسجود ہے، ہم عبد ہے، وہ معبود ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے، تو اس کو اپنی طرح قیاس نہ کریں۔ البتہ ہم نے بس اتنا بتا دیا، اگر قرآن نہ کہتا تو کبھی مقرر کی زبان میں جرت نہ ہوتی، کبھی مفسر کے قلم میں جرت نہ ہوتی کہ وہ کہہ سکے کہ اللہ لینے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا کے الفاظ بتاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، جو لے گیا وہ خود آیا اس طرح جیسے وہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال کرتا ہے۔ ہم اللہ کے آنے جانے کے قائل نہیں، بس یوں کہتے ہیں نزول اجلال کرنا جیسا کہ اس کی شان ہے، عرش پر استوا کرنا جیسا کہ اس کی شان ہے، بس اتنا جانتے ہیں۔ اس نے استوا کیا، کیسے کیا وہ خدا جانتا ہے، بس اسی طرح سے وہ لینے آنا بس معلوم ہے، کس طرح آیا وہ خدا ہی جانتا ہے، اس لیے کہ آتا وہ ہے جو موجود نہیں ہوتا، اور میرا اللہ تو اپنی علم و قدرت کے اعتبار سے اپنی شان کے مطابق ہر جگہ ہے۔ یہ وہ بنیادی گفتگو ہے جو مسلمانوں تمہیں سمجھنا ہے کائنات میں کوئی ایسی ذات جس کے لیے سبحان الذی اسری کے گیت گائے گئے ہوں، یہ آمنہ کا لال ہے تنہا، کائنات میں اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر آپ سن چکے کہ اللہ نے سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجا، جبریل 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ صاحب مواہب اللدنیہ لکھتے ہیں 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ،
शेख محقق शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं उन 70,000 में हाल ये था हर एक फरिश्ता 70,000 का कमांडर था, यानी कायद था और अलमबरदार था। उन 70,000 फरिश्तों के साथ एक फरिश्ते के साथ 70,000 की फौज थी। मक्के में इस शान से मुस्तफा प्यारे को लेने के लिए आए थे। रात का वक्त मुकर्रर किया गया, रात के वक्त का तयन किया गया। मेराज रात को क्यों हुई, ये भी एक फलसफा है, इसमें भी एक राज है। लेकिन अगर आप सुनने के लिए बैठे हैं तो आज मैं आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारा इज्तिमा 11:30 बजे मरकज पे खत्म हो जाता है। चूंकि ये खास मेराज के लिए रखा गया है तो आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, कुछ निकात मुझे पेश करने हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा होगा। आप मुझे उम्मीद है कि बर्दाश्त कर लेंगे। और यारो, जो रसूल पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहे, उस रसूल के लिए क्या हम थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते? यकीनन दे सकेंगे। मेराज दिन को भी हो सकती थी, रात को मेराज में क्या हिकमत थी, फलसफा क्या था? एक बात तो यह है, मुहिब से मिलने के लिए महबूब से रात का इंतखाब करता है। एक हिकमत इसमें यही है कि महबूब से मिलना रात के वक्त जो लुत्फ देता है वो दिन की हमा हमी के अंदर वो लुत्फ नहीं आता। महबूब से मुलाकात रात में होती है। दूसरी वजह यह है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर दिन के वक्त जाते तो अबू जहल भी कहता कि गए और अबू बकर भी कहते कि गए। लुत्फ तो ये है, अरे देख कर मानने वाले तो बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, हबीब तुझे रात में बुलाऊंगा ताकि अबू जहल और अबू बकर में फर्क हो जाए और दुनिया को पता चल जाए। एक वो है जो इनकार करता है, एक वो हो जो बगैर देखे इकरार करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस रात में हिकमत ये थी। एक हिकमत ये भी थी कि दिन में गर्मी है और रात में ठंडक है। अल्लाह फरमाता है, वह जानना लैला लिबासा, हमने रात को लिबास बनाया, रात को पर्दा बनाया। रात में पर्दे हैं। एक बात यह भी है कि रात में सफर का लुत्फ ही अलग होता है, जमीन लपेट दी जाती है, इसलिए सफर रात में बरकत वाला होता है। अल्लाह अकबर। इसमें बड़ी और हिकमतें हैं जो अल्लामा मोइनुद्दीन अलैहि रहमत व रिदवान ने इस पर बहुत तफसील के साथ जो है वो कलम चलाया है। और इमाम राजी ने तो कलम तोड़ दिया है। रात की हिकमतों पर जो गुफ्तगू की है वो आशिक रसूल हजरत फखरुद्दीन राजी के कलम को पढ़ने के बाद दिल मचल उठता है कि रात में हिकमतें क्या है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, उसके बाद रात को जिब्रील 70,000 फरिश्तों के जुलूम में आते हैं, उनके साथ 70,000 फरिश्ते हैं। उसके बाद आने वाला जिब्रील जो है, उस दिन इत्तेफाक की बात ये, आका उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहे थे। बस इशारा देना चाहता हूं, ये मुकर्रिरीन से आपने 12 सुना है। उम्मे हानी मौलाए कायनात की सगी बहन है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है वो चचा की बेटी है, जनाब अबू तालिब की शहजादी है। उन्हीं के घर जो है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। उनके घर आराम करने की वजह ये थी, उनके घर सोने की वजह यह थी कि उस दिन कुफारे मक्का ने आका को इतना सताया कि उनके टेंशन की वजह से, उनके सताने की वजह से आका के सर में दर्द शुरू हो गया। और मेरे आका अलैहिस्सलाम उस दिन जो है वो दर्द लेकर के बिस्तर पे लेट गए। हालांकि मेरे आका कभी सोते नहीं थे, रातों को जगते थे, पूरी रात इबादत करते थे। कुर्बान जाए, महबूब का अंदाज़े दिल रुबाना भी क्या है कि रोजाना रात को जगते हैं तो खुदा प्यार से कहता है, महबूब जरा सो भी जाया करो, महबूब आराम भी कर लिया करो। जो खुदा सोने का हुक्म देता है, जो खुदा सोने के लिए फरमाता है कि तोहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, ए महबूब इसलिए तुम पर कुरान नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, हबीब सो जाया करे। जो महबूब को सोने के लिए कहता हो फिर भी अभी पूरी रात जागते हो। आज वो महबूब सो गया है, बस सोने में और क्या कर सकता हूं। यही हिकमत है ताकि दुनिया जान
जान ले कि तूर पर भी देखने वालों देख लो, वो जाने वाला जाता है, 40 दिन तक रोजे रखता है, उसके बाद फिर कहता है रब्बी अरनी अंजुर इलैक, अपना घर छोड़ा, अपना दार छोड़ा, अपनी कौम छोड़ा, अपना मानो मनाल छोड़ा, सब छोड़ा, सब छोड़ा, हत्ता कि अपनी जूतियां भी छोड़ दी, अपनी नालैन भी छोड़ दी, और तूर पे जाके कहता है 40 दिन की इबादत के बाद कहता है, कौन कहता है? वो कलीम कहता है। कौन कहता है? वो मूसा कहता है। अल्लाह अकबर, हजरत मूसा तुम्हारी अजमत पर मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, कायनात का हुस्न कुर्बान, ए आका आप बड़े अजमत वाले हैं, लेकिन दुनिया को बताया जा रहा है सैयदुल अंबिया की शान क्या है, कायदुल मुरसलीन की शान क्या है, इमामुल अंबिया का मर्तबा क्या है। 40 दिन और रात इबादत करने वाला मूसा कहता है रब्बी अरनी, अल्लाह तुझे देखना है, हुक्मत लन तरानी, तू नहीं देख सकता। उदूनी अस्तजिब लकुम कहने वाला खुदा कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे जो मांगो दूंगा, जिसका वादा है जो मांगो दूंगा। जुआरियों, शराबियों, बेनमाजियों, गुनेगारों, नमाजियों, नेको, परहेजगारों, मोमिनों, काफिरों, जो मांगो दूंगा। आम हुक्म है जो मांगो दूंगा, लेकिन दीदार इतनी कीमती चीज है, सबको कहा जो मांगो दूंगा, और कलीम जैसा कहता है तुझे देखना है, ये दे देखा नहीं, तू नहीं देख सकता। ये नहीं का कोई नहीं देख सकता, का लन तरानी, तू नहीं देख सकता, इसलिए कि तेरे बाद कोई आएगा भी। जलवा तो बेनकाब है, लेकिन कोई देखने वाली आंख तो चाहिए। मूसा आंखें बहुत पैदा की, लेकिन मुझे देखने वाली बस एक आंख है, देखने वाले सब नहीं है। और उसके बाद आपने पढ़ा भी है कुरान में, तफसीरों में कहा कि मूसा बहुत बोल चुका ना तू, के दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। हम तो दिखा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन तू नहीं देख सकता ना, लन तरानी, तू नहीं देख सकता। खुदा के कलाम में हिकमत क्या है? ये नहीं कहा मैं नहीं दिखा सकता, वो तो कादिर है, तू नहीं देख सकता। समुंदर को कूजे में समेटने वाला समुंदर भी तो चाहिए, और कूजे में समुंदर कभी आ नहीं सकता। अरे जब समुंदर कूजे में नहीं आ सकता तो जलवाए खुदा आंखों में कैसे आ सकता है? तू नहीं देख सकता मूसा, तू नहीं देख सकता। का दिखाना तो का तू नहीं देख सकता, दिखा दे, नहीं देख सकता। 9 बार का नहीं देख सकता। फिर बहुत इसरार किया तो का ठीक है, अगर इसरार ही इतना है तो 70,000 पर्दों के पीछे से एक झलक दिखाते हैं। अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहरा रहा तो फिर तू देख लेगा। लेकिन जनाब मूसा, ये नुक्ता ज़हन में रखना, भी आगे चलना। ये जो आज बाजारी गुफ्तगू करने वाले कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, तो वो मूसा की तरह भी नहीं है। और ये जो बात हम बार बार कह रहे हैं सिर्फ आपके ईमान के लिए, खुदा की कसम हमें शौक नहीं है किसी पर तंज करने का, हम तंज करना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इतना कह दें कि लोग समझ जाएं या हुज्जत तमाम हो जाए। अल्लाह की बारगाह में किसी को बहाना ना रहे कि मौला हमें मालूम नहीं था। इतना बोल दो, इतना बोल दो ताकि खुदा की बारगाह में बहाने खत्म हो जाए। मूसा एक झलक दिखाते, जलवे की एक झलक, जलवा नहीं दिखाते, जलवे की एक झलक दिखाते हैं। और फिर 70,000 गैरत के पर्दों के पीछे से दिखाते हैं। कपड़े का पर्दा नहीं है, अल्लाह की गैरतों का पर्दा है। और 1-2 नहीं, 70,000। और ये 70,000 तो हम अर्ज कर रहे हैं, कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा, अक्सर तो ये कहते हैं कि हजारों पर्दे थे। 70 की कैदी हजारों पर्दे थे। उसके पीछे से झलक, जलवे की एक झलक दिखाई। मूसा बेहोश होकर जमीन पे आ गया। तवज्जो फरमाए, मूसा बेहोश होकर अलैहिस्सलाम जमीन पे आ गए। तूर में आग लग गई, तूर जल गया, सुरमा बन गया जलकर, भस्म हो गया जल के। मूसा जमीन पे आ गए। जमीन पे आए ना तो अब जो मूसा को देखता वो अंधा हो जाता। हाय हाय, खुदा के जलवों की एक झलक 70,000 पर्दों के पीछे से देखी, देख नहीं सके, बस तजल्ली हुई, ये खुद जमीन पे आए।
یہ خود زمین پہ آئے، چہرے نے وہ جو ایک جھلک دیکھنا چاہا دیکھ نہ سکا، بس وہ تجلی کی برکتیں تھی کہ موسیٰ کے چہرے پر کہ پھر جو دیکھتا اندھا ہو جاتا، کوئی دیکھ نہیں سکا موسیٰ کو، اور موسیٰ پردہ کرے کرے گھومتے تھے، چہرے پہ کپڑا ڈالے ڈالے گھومتے تھے، کوئی نہ دیکھے۔ ایک دن بیوی نے کہہ دیا، صفورہ نے، موسیٰ محبوب سے بھی کوئی پردہ ہے، بیوی سے بھی کوئی پردہ، کہا دیکھ مت ورنہ اندھی ہو جائے گی، نابینا ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر کے ایک آنکھی سے تو دیکھ لوں، ارے تیرے چہرے پہ جلوہ یار کی تجلیہ تو دیکھوں، ذریعہ تیرا چہرہ ہوگا، وہ جھلک جو تو نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن زمین پہ آیا ہے۔ توجہ فرمائے، ایمان پختہ ہو۔ اور یہ بات ہمیں کوئی واقعہ گڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اپنے نبی کی شان بھی کیا ہے دیکھ لیں ذرا پھر، اور اٹھو تو ایمان کی مضبوطی لے کے اٹھو، بس مقصد یہ ہے، اور دل کے کانوں سے حاضر دماغ ہو کر، میرا ایمان ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ سن رہے واقعہ معراج کو، مجھے احساس ہے کہ میدان محشر مجھے جواب دینا ہے۔ علماء بھی موجود ہیں، مفتیان کرام کو بٹھا رکھا ہے، دو دو مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غلطی ذرا ہو ان کو حق ہے، یہ فوراً ٹوکیں گے، نہ ٹوکیں گے تو ان کی پکڑ ہوگی۔ کتنی ذمہ داری سے بات اس کی جا رہی، توجہ فرمائیں۔ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، کہا ایک آنکھ سے دیکھوں، دیکھا، تھوڑی دیر دیکھا، نابینا ہو گئی، پھر کہا کہ چین نہیں آیا، ذرا اور دکھا دو، کہا ایک آنکھ تو گئی، دوسری بھی چلی جائے گی، تو دوسری سے دیکھا وہ بھی چلی گئی تو رونے لگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ تو دیکھ نہیں سکے گی، نابینا ہو جائے گی، اندھی ہو جائے گی، اب کیوں روتی آنکھیں جانے پر؟ تو عرض کیا آنکھوں کی نابینائی پر نہیں روتی، نبی کی بیوی کو اندھی کہنے کا شوق نہیں، لیکن بات فقیر کی عادت ہے کہ بات وہ کہہ دی جائے جو بچوں کے بھی دماغ میں آ جائے۔ نابینا ہو جائے گی، صفورہ ہو گئی، اب روتی کیوں ہے؟ روتی اس لیے کہ اللہ نے صرف دو آنکھیں دیے، کاش ہزاروں آنکھیں ہوتی۔ موسیٰ تیرے چہرے پر جلال باری کے آثار دیکھتے دیکھتے سب قربان کرتی چلی جاتی۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ اب طور کے بعد پھر معراج کا ذکر آتا ہے، وہاں کہا جا رہے ہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہوں نہیں دکھاتا، اور جب اصرار ہوتا ہے تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے بلکہ ہزاروں پردوں کے پیچھے سے تجلی ہوتی، بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے موسیٰ، بے ہوش ہو کے آتے ہیں، اور وہاں محبوب سویا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہاں لن ترانی کہتا ہے، وہاں موسیٰ کو لن ترانی کہتا ہے، اور یہاں 70,000 فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے اٹھاؤ محبوب کو بلاؤ، اور کہنا کہ اللہ تیرا مشتاق ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے، مولا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ خدا کا انتظار بھی اپنی طرح نہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندہ اور ہے عبدہو اور ہے، بندہ اور ہے، بندہ خاص اور ہے، ہم سب بندے ہیں، وہ ہم عبد ہیں، حضور عبدہو ہے۔ ڈاکٹر اقبال کی فکر عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر منتظر، جو بندے ہیں وہ سب انتظار کر رہے ہیں، اور جو عبدہو ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جنت سجا دی جائے، حورو سج جاؤ، چاند اگر طاقت ہے تو ذرا نکل آ جا، سورج ہمت ہے ذرا چہرے سے نقاب ہٹا لے، حوران بہشت کو سجایا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، رحمت کی فواروں سے بارش کی جائے، ستاروں آج رات کو تاروں کی اوڑھنی اڑھا دی جائے، رات کی سیاہ زلفوں کو اور گہرا کر دیا جائے، کائنات کو نکھار دیا جائے، سوار دیا جائے۔ نبیوں سے کہو او انبیاء، اے گروہ انبیاء، بہت دنوں سے قبروں میں آرام کر رہے ہو، ذرا قبروں سے نکل کر آؤ، اور ذرا آمنہ کے لال کا استقبال بھی بیت المقدس میں کرو۔ اب وہ آنے والا ہے جس کا رنگ دنیا دیکھے گی، جس کا ڈھنگ دنیا دیکھے گی، جس کا کرام ناز کرنا دیکھے گی، جس کا
چلنا دیکھے گی، جس کا بولنا دیکھے گی، وہ نبیوں کا امام آتا ہے، وہ قائد المرسلین آتا ہے۔ لیکن کس شان سے آج کعبہ نکھر گیا ہے، آج کعبہ سنور گیا ہے، بلکہ دنیا کہتی ہے اس کعبے کے اندر حجر اسود کا مقصد کیا، اور اگر مقصد ہے تو کیا مقصد؟ یہ اوپر بھی رکھا جا سکتا تھا، نیچے بھی رکھا جا سکتا تھا، یہ نیچے سے کچھ بڑھ کر کے اوپر سے نیچے کی طرف کیوں رکھا گیا، لگایا گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں اگر محبوب خوبصورت ہو تو اس کے کمر کا تل بڑا حسین لگتا ہے، تو یہ کعبے کو بشکل دلہن بنایا گیا ہے اور اس کے کمر میں تل کی شکل میں حجر اسود کو رکھا گیا ہے، یا حجر اسود کی شکل میں تل کی طرح رکھا گیا ہے۔ کعبے کو بطور دلہن سجایا گیا ہے، چھن چھن کی روشنی آ رہی ہے۔ آج عرش نشین زمین پر آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ معراج کے دولہا کے لیے آئے ہیں۔ 27ویں شب ہے، آج کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ حضور جو ہے وہ غموں کو دور کرنے والے رسول آج کچھ غمگین ہو گئے ہیں۔ مولا میں لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا مسافر بنانا چاہتا ہوں، کوئی میری بات سنتا تک نہیں۔ آپ جانتے ہیں جب محبوب مغموم ہوتا ہے تو محب کہتا ہے ذرا میری پیاری پیاری باتیں بھی تو سن لے، ان کے تانے نہ دیکھ میری پیاری باتیں سن، ان کے ظلم کو نہ دیکھ میرا حسن دیکھ۔ اللہ اکبر، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ معراج پہ بلانے کی حکمت یہ تھی محبوب تو ابو جہل کے تانوں سے پریشان ہے، محبوب تو عتبہ و شیبہ کے تانوں سے پریشان ہے۔ ارے وہ گالیاں دیتے ہیں، میں یا ایھا المزمل کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، یا ایھا المدثر کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، ورفعنا لک ذکرک کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ، ید اللہ فوق ایدیہم کہتا ہوں یہ بھی تو دیکھ۔ محبوب ذرا دیکھ بھی تو صحیح، اوروں کا حال یہ ہے وہ عبادتیں کرتے تو میں بیان نہیں کرتا، لیکن تو کمبل بھی اوڑھتا ہے تو میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں، تو چلتا ہے تو میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اور یہ قرآن ہے نا، قرآن وہ محبوب کمبل اوڑھتا ہے، اللہ اکبر، کمبل اوڑھتا ہے تو یا ایھا المدثر کہہ دیتا ہے، اور صحابہ کے جلو میں بیٹھتا ہے یا ایھا المزمل کہہ دیتا ہے، وہ چلتا ہے لا اقسم بھٰذا البلد کہہ دیتا ہے، وہ پکڑتا ہے تو ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیتا ہے، وہ مسکراتا ہے تو والنجم کہہ دیتا ہے، وہ جاتا ہے سفر میں تو سبحان اللہ اسرا کہہ دیتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو تیرے کھڑے ہونے کی قسم یاد کی جاتی ہے۔ حبیب ان کے تانوں سے کیوں پریشان ہے؟ ذرا ہمارے ان آیتوں کو بھی تو دیکھ، ہمارے ان فرامین کو بھی تو دیکھ جو پیاری پیاری اداؤں سے تیرے گلے میں سوگات کی ہار کی سوگات بنا کر کے تیرے گلے میں منتقل کی جاتی ہے۔ جبریل کو بھیجا، جبریل جا، اور جبریل جب آئے تو کہتے اللہ تیرا حبیب تو سوتا ہے، مولا وہ در یتیم آمنہ کا سو رہا ہے۔ اللہ نے میں محبوب کو جگا لے، اللہ بتا نہ جگاؤں کیسے؟ خدا کی قسم محبوب کو جگانے کے آداب جبریل سیکھتا ہے۔ اگر جبریل کو یہ پتا ہے، یا عقیدہ جبریل یہ ہے کہ محمد ابو بکر کی طرح ہے، تو پھر وہ آتا کیوں نہیں؟ چلیے چلیے اٹھیے۔ خدا کی قسم جبریل جانتے ہیں کہ وہ ہیں جن کی بارگاہ میں ادنا بے ادبی شیطان بنا سکتی ہے۔ دے مولا جگاؤں کیسے؟ بڑی مشہور روایت، جبریل جا میرے محبوب کے تلووں پہ اپنی پیشانی اور لبوں کو رکھ دے۔ حضور علیہ السلام کبھی پیر لمبے کر کے نہیں سوتے تھے، لیکن اس دن حضور نے پیر بھی لمبے کیے ہیں۔ اپنی ایک ہی بات کا ثبوت دینے کی ذمہ داری ہے۔ سرکار غوث پاک کی غلامی جو حضور لمبے پیر نہیں کرتے تھے، اس دن لمبے پیر کر دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی انہیں خدا نے جو کہا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والے کو کبھی محروم نہ کرنا۔ تو میرے محبوب جانتے تھے کہ جبریل کو تو بھیجے گا، اس لیے کہ تلووں پہ پیر رکھتا جو ہے وہ تلووں پہ پیشانی اور ہونٹ رکھیں۔ اگر پیر سکیڑ کر لیٹتا ہوں تو جبریل کی مراد پوری نہیں ہوگی، تو آنے والا کوئی سائل محروم نہ جائے، تو سائل کے لیے پیر بھی لمبے کر دیتے ہیں، پیر دراز کر دیتے ہیں، اور پھر جبریل آ کر کے اپنی پیشانی اور لب حضور کے تلووں سے ملتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا، پشت زمین نے دیکھا۔ وہ عرش نشین، وہ فرشتوں کا مخدوم، مخدومان قدسیاں، وہ قدسیوں کا مخدوم، فرشتے جس کی خدمت گزاری کرتے ہیں، وہ جبریل میرے مصطفیٰ کے تلووں پر اپنے ہونٹ اور پیشانی رکھتا ہے۔ کل ہم نے صوفیہ گارڈن میں کہا تھا پیشانی غیر اللہ کے سامنے رکھی جائے اگر بطور عبادت تو شرک،
اور بطور تعظیم تو بھی حرام. اور یہ فرشتوں کا سردار ہے جو تلووں کے سامنے پیشانی نہیں رکھتا، تلووں پر پیشانی رکھتا ہے. وہ کون ہے؟ اب دیکھیں، وہ عائشہ کا شوہر ہے، سیدہ فاطمہ کا والد ہے، حسنین کا نانا ہے، جس کے تلووں پر جبریل پیشانی رکھ رہا ہے کون؟ اگر وہ بشر ہے تو فتویٰ لگا کہ بشر کے تلووں پر نوری کا ہونٹ اور پیشانی ہے، اور اگر وہ نور ہے تو پھر فتویٰ لگاؤ کہ نور پر نور، نور کے تلووں پر نور کی پیشانی. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ معراج کا دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو جبریل سے کون ہے وہ جہاں تلووں پر پیشانی رکھی جاتی. حضور کی آنکھیں کھلی، بہت تکلیف میں نہیں رکھوں گا، جلدی چلوں گا. آنکھ کھلی، پوچھا جبریل بات کیا ہے؟ حضور چلیے، اللہ مشتاق ہے، خدا کو اشتیاق ہے، پیارے تیرا خدا کو اشتیاق ہے محبوب، چلیے. اب آقا خود کہتے ہیں میں نے غسل کیا، سرکار فرماتے میں نے غسل کیا، جبریل نے میرا سینہ چیرا، سینہ چیر کر دل نکالا، دل نکال کے تشت میں رکھا اور اس کو دھویا، دھونے کے بعد پھر میرے دل کو اندر رکھا. لوگ کہتے ہیں یہ بائی پاس سرجری کیا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ اکبر، یہ بھی حدیث معراج سے لوگوں کو ملا کہ دل نکال کر بھی تشت میں رکھا جا سکتا ہے، دل نکال کر بھی تشت میں رکھا جا سکتا ہے. وہ الگ دل تھا جس دل کے بارے میں قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اللہ اکبر، اس قلب کی شان ہی جدا ہے. لیکن دنیا تحقیق میں گئی ہے حدیث کی، اور کہاں سے کہاں تک پہنچی. ابھی تم کلمہ پڑھ کے کنتو پرنتو میں لگے ہو، یہ ضعیف ہے اور یہ ہے اور یہ فلاں ہے. ارے دنیا حدیث پہ تحقیق کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، اغیار کو راہیں مل گئی. ارے تو کیسا ہے کہ تو ابھی تک شک میں گرفتار ہے. اللہ اکبر، جبریل نے دل نکالا، دھویا، اندر رکھا، اور اس کے بعد سینے پر انگلیاں پھیری تو سینہ پھر مل گیا. یہ اس کو کہتے ہیں شق صدر، اور یہ کل 4 مرتبہ ہوا ہے. آقا فرماتے ہیں مجھے لباس پہنایا گیا. علامہ معین الدین لکھتے ہیں وہ لباس حضور نے جو پہنا تھا وہ تو تھا جنتی لباس پہنایا گیا، اور پھر امامہ جبریل نے حضور کے سر پہ باندھا. اور وہ امامے کی شان یہ تھی، حضرت آدم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا فرشتوں میرے محبوب کو معراج پر بلاؤں گا، اس لیے اس کو جو امامہ پہنا کر کے بلاؤں گا اس امامے کی تیاری کرو. تو فرشتے حضرت آدم کی ولادت سے 1000 سال پہلے اس امامے کو تیار کر رہے تھے جو معراج کی شب حضور کے سر پہ بننا تھا. کون کہتا یہ اچانک نہیں ہوتے، یہ تمہارے کام ہے جو اچانک ہوتے ہیں، یہ قدرت کے فیصلے ہیں جو اچانک نہیں ہوتے. اس کے لیے تو اللہ اکبر کس طریقے کے اہتمام کا حکم دیا جاتا ہے. پھر امامہ سر پہ رکھا گیا. آقا فرماتے براق لایا گیا. جس دور میں برق کا تصور نہیں تھا اس زمانے میں ہمارے نبی کی سواری کا نام براق تھا. لوگوں کو بجلی برق کا تصور بعد میں ملا ہے، پہلے نبی کا براق سامنے آیا ہے. آقا کہتے ہیں وہ جو تھا گدھے سے کچھ بڑا تھا اور گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، اور اس کی صورت میں بھی ایک عجیب چیز تھی. اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا، اس کا جسم گھوڑے کی طرح تھا، اس کے پیر ہرن کی طرح تھے، اس کا چہرہ انسان کی طرح تھا، اس کے بازو جو ہے وہ پریوں کی طرح تھے. یعنی اس کے اندر گویا کہ بہت سی مخلوق کا حسن سمٹ آیا تھا. وہ پر والا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا. آقا فرماتے ہیں میرے براق کو ابو بکر نے دیکھا ہے. یہ صدیق اکبر کا مرتبہ بھی ہے. فرماتے میرے براق کو ابو بکر نے دیکھا ہے. اس کے بعد وہ براق لایا گیا، حضور کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا. جبریل نے عرض کیا آقا اس براق پہ سوار ہو جائیں، قربان جائیں، دل کے کانوں سے سنے. آقا براق پر آئے، آنکھ میں آنسو آ گئے. عرض کی جبریل نے آقا کائنات کا حسن آپ پہ قربان، لوگوں کے ماں باپ آپ پہ قربان،
आका आप रो रहे हैं, इससे पहले किसी को ये मर्तबा न मिला जो शान आपको दी अल्लाह ने, वो शान अल्लाह ने किसी को नहीं दी। ये रोने का वक्त नहीं हुजूर, ये वक्त तो शादियों का है, खुशियों का है, मसरतों का है। आका कहते हैं जिब्रील मुझे मेरी उम्मत जो याद आई है इसलिए आंख ने आंसू बहाया है। पूछा हुजूर उम्मत क्यों याद आई? कहा मैं तो रब की बारगाह में जाता हूं, मेरे लिए अल्लाह ने बुराक भेजा है, मेरी उम्मत के लिए क्या होगा जब वो कब्रों से उठेगी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील हबीब से कह दे महबूब रोना रोना, तेरा रोना हमसे देखा नहीं जाता। हबीब जो तुझसे प्यार ही किया, तुझसे मोहब्बत ही की है, तू रो नहीं महबूब, आंसू इसलिए बहाता है तेरे लिए बुराक, तेरी उम्मत के लिए क्या। जिब्रील बता दे हबीब को कि जब तुम्हारी उम्मत कब्र से उठेगी तो जो उन्होंने कुर्बानियां की होगी उन कुर्बानियों को हम बुराक की शक्ल देंगे और कब्र से उठने से पहले वो उनकी कब्रों पर खड़ा कर देंगे। और जब आपकी उम्मत महशर में आएगी तो वो भी सवारियों पे बैठ करके आएगी। और फिर कहा जिनके लिए कुर्बानी जिन्होंने न की हो उनके लिए क्या होगा? महबूब तू उनके लिए कुर्बानी करेगा और उन जानवरों को उनके लिए बुराक बना दिया जाएगा। ये हमारे आका हैं, हर वक्त हमारा सोच रहे हैं हम कैसे उम्मती हैं। हुजूर के बारे में कतई नहीं सोचते, हुजूर की अजमत के मुतालिक दिल में कभी नहीं सोचते इल्ला माशाअल्लाह। फिर मेरे आका जब बुराक पर बैठने लगे, बुराक उछलने लगा, जिब्रील ने हाथ मारा। शौकी करता है, ये शान वाला रसूल है, या शौकी करता है। बुराक पे पसीना आ गया। बुराक ने कहा जिब्रील बेअदबी से शौकी नहीं करता, आज मैं ना झूमूं तो कौन झूमेगा, आज मैं ना झूमूं तो कौन झूमेगा। इसलिए कि मुझे जो मुंतखब किया गया महबूब के लिए, और महबूब के बैठने से पहले उछलना कूदना इसलिए है। आज बैठ रहे हैं, महशर में किसी और को पसंद न कर लें तो जो आज की रात सबकी दामन और मुराद के भरने की रात है तो मैं क्यों नहीं दामन मुराद भर लूं। जिब्रील महबूब से कहिए ना आज पसंद किया है, महशर में भी मुझी का इंतखाब करें, मेरे सिवा किसी का इंतखाब न करें। हुजूर बैठे। अल मुख्तसर ये आका फरमाते हैं बुराक की नजर जहां पड़ती थी वहां उसका कदम जाता था। इस तेजी के साथ चले। एक बात सिर्फ कहकर गुजरना चाहता हूं, जब ट्रेन चलती है ना तो दरवाजे से सिर्फ सर बाहर निकाले सर चकराने लगेगा आपका, क्योंकि ट्रेन जितनी तेजी से चलती है हवा उतनी तेजी से आपके सर पे लगती है। आप आंख खोल नहीं सकते, खोल सकते हैं? खोल नहीं सकते। और थोड़ी देर तक के सर बाहर निकाल नहीं सकते, सर चकराने लगेगा। आप बताएं ट्रेन अगर चलती हो तो आप नहीं निकाल सकते सर बाहर हवा के खौफ से, और राजधानी चले तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते सर निकालने का। मैं कहता हूं ये जितने मौलवी नबी की बराबरी पे तकरीर करते हैं वो एक मर्तबा से इस हदीस पर अमल करके दिखाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम बगैर किसी हेलमेट के, बगैर किसी तहफ्फुज के बुराक पर चल रहे हैं, और बुराक की रफ्तार जमाने की ट्रेन और प्लेन से बढ़कर है। नहीं है तो हुजूर को चक्कर क्यों नहीं आते? हवा से तो गुजर रहे हैं ना, चक्कर क्यों नहीं आते? सवारी जितनी तेज होगी हवा की रफ्तार उतनी ज्यादा आपके चेहरे पर आएगी, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हुजूर बुराक पर जा रहे हैं लेकिन सारे मनाजिर देखते हुए जा रहे हैं, सारे मनाजिर का मुशाहिदा करते हुए जा रहे हैं। आका का जो पहला स्टॉप आता है वो इस तरह से, आका कहते हैं खजूरों के बागात थे। जिब्रील का रुकिए, नीचे उतरिए। हम नीचे उतरे, फरमाया 2 रकअत नमाज पढ़ी। मैंने 2 रकअत पढ़ी। पूछा जिब्रील क्या है? अर्ज की हुजूर इसका नाम यस्रिब है, जब आप आएंगे तो ये मदीना होगा, आपका मजार यही बनना है, आप यहीं आने वाले हैं। अब यहां पर जिन्हें नहीं मानना है वो पहले तो मेराज ही नहीं मानते, और अगर मान भी ले, ये सियासता की रिवायतें पढ़ रहा हूं, मान भी ले तो कहते हैं देखो बार बार ये जिब्रील से पूछते हैं, नादान यही तो बात है, यही तो बात है। जिब्रील से ना पूछते तो तुझे पता चलता, फिर मैं बयान करने आता। अगर जिब्रील से ना पूछते तो मैं कह सकता था, आप कह सकते थे वो क्या है, हाँ हाँ मुझे मालूम है, चलो नमाज पढ़ ली, निकल गए।
آپ کو معلوم ہے, جبریل کو معلوم ہے, امت کو کب پتا چلے گا؟ تو آقا پوچھ رہے بار بار جبریل کیا بتا, جبریل بیان کر رہے ہیں اور پھر وہ روایتیں بنتی جا رہی ہیں. اور پھر آقا گئے نا تو حضور کا جو سفر تھا, اللہ فرماتا ہے اسرا, ہم نے سیر کرائی. اللہ فرماتا ہے ہم نے کرائی. کیا لطف آ رہا ہوگا اس سفر میں, جس میں آنے جانے سے پاک خدا بھی ساتھ ساتھ ہوگا. ہم نے سیر کرائی, ہم نے سیر کرائی. اور جبریل تو بہانہ ہے, جس نے بنایا کائنات کو وہ بتا رہا ہے یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ شان. سیر کرائی. حضور یہ مدینہ ہو جائے گا آپ کے آنے پہ. وہاں سے نکلے, وہاں سے نکلے, پھر کہا حضور یہاں رکیے, یہاں بھی نماز پڑھیے. آقا نے وہاں نماز پڑھی 2 رکعت. پوچھا یہ کیا ہے؟ آقا یہ طور سینہ ہے, یہی موسیٰ نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. نماز پڑھی, یہی عبادت کی تھی 40 دن تک. پتا چلا جہاں محبوبان خدا عبادت کر چکے, توجہ یہ حدیث صحیح ہے, جہاں محبوبان خدا عبادت کر کے جا چکے, وہاں مزار نہیں ہے, عبادت گاہ ہے, وہاں جا کر برکت کے لیے نماز پڑھنا اور دعا کرنا, یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. حضور طور سینہ گئے نا, وہاں نماز پڑھی. پھر اور آگے پڑھے, اب ہم بھی آگے بڑھے تیزی کے ساتھ, اور آگے بڑھے. حضور یہاں رکیے, یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے. جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ, یہاں عیسیٰ کی مولود کی جگہ ہے, میلاد کی جگہ ہے, ولادت گاہ ہے, پیدائش کا مقام ہے. اللہ اکبر. اب مجھے بتائیں کہ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کرنے والوں کو ہوش کب آئے گا؟ معراج کی شب اللہ نے حضور علیہ السلام کو ولادت گاہ عیسیٰ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا اور جبریل کے ذریعے سے فرمایا کہ محبوب سے یہاں نماز پڑھوانا. اب مجھے بتاؤ, ارے جب عیسیٰ کی پیدائش گاہ پر امام الانبیاء کو لے جایا جاتا ہے, اگر ہم مولود النبی پہ چلے جائیں تو یہ بدعت کی کون سی بات ہے؟ جب عیسیٰ کی ولادت گاہ پہ جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مصطفیٰ پیارے کی ولادت گاہ پہ نہیں جایا جا سکتا؟ حضور نے وہاں بھی نماز. پھر آگے بڑھے, ایک بڑھیا دکھائی دی. اس نے کہا ادھر آئیے, ادھر آئیے. حضور نے توجہ نہیں کی. جبریل نے کہا حضور نہیں دیکھنا اس کی طرف. پھر ایک آگ لے کر کھڑا تھا, کہا حضور ادھر آئیے. جبریل نے کہا ادھر نہیں دیکھنا. پھر اور آگے بڑھے, ایک نے کہا ادھر آئیے, اور آگے بڑھے, ایک نے کہا ادھر آئیے. چلتے چلتے بیت المقدس پہنچے. آقا آپ نے اچھا کی, آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا. وہ جو بڑھیا تھی نا وہ دنیا تھی. بڑھاپے کے بعد اب جتنی عمر بچتی ہے نا بس اتنی اب دنیا کی زندگی بچی. اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے, اس بڑھیا سے دل نہ لگاؤ. بڑھیا سے دل نہیں لگایا جاتا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے اسی بڑھیا کے پیچھے پڑی. اس بڑھیا میں ہے بھی کیا؟ لوٹنے والوں نے تو اس کا سارا شباب لوٹ لیا ہے. فرعون نے لوٹا, حامان نے لوٹا, نمرود نے لوٹا, سب نے لوٹا. اب آپ کا اس کے پیچھے پڑے ہیں. اس کی چند دن کی زندگی بچی ہے. اب آپ اپنی زندگی کو اس کے پیچھے برباد نہ کریں. اگر آپ کو زندگی کا استعمال کرنا ہے تو شباب مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی کو گزار دیں. اس بڑھیا کے پیچھے وقت برباد نہ کرے. کہ وہ بڑھیا تھی, اس کی زندگی ختم ہونے والی. کہ وہ جو آگ تھا نا وہ مجوسی تھی. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی پوری امت مجوسی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا وہ عیسائی تھا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا, وہ تیسرا جو تھا وہ یہودی تھا, آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. لیکن یہ تو مصطفیٰ کریم ہے نا, انہیں تو اپنی امت کے ایمان کا خیال. پہنچے بیت المقدس, براق جبریل نے انگلی ایک پتھر پہ رکھی تو سوراخ بن گیا, براق باندھا, اندر داخل ہوئے. آقا کہتے ہیں پہلے سے سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے, سارے انبیاء کھڑے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امام اہل سنت, نماز اقصا میں تھا یہی سر,
بیاں ہمانی یہ اول آخر ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہتے ہیں جبریل نے اذان پڑھی, اذان دی جبریل نے, اور انتظار تھا امامت کون کرے گا. آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا بازو پکڑا, مصلی پہ کھڑا ہوا, کھڑا کیا اور سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی. انبیاء نے خطبے دیے, حضور نے بھی خطبہ دیا. اس کے لیے وقت نہیں, کس کوئی محفل ہم ایسی منعقد کریں گے جس کا عنوان یہ رکھیں گے خطبات انبیاء اور امام الانبیاء. انشاءاللہ وہ سارے خطبے ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جو کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ بھی ایک الگ اور دلچسپ عنوان ہے, بہت لطف آتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد. کبھی انشاءاللہ وہ عنوان ہم لیں گے, آپ ہمیں یاد دلائیے گا انشاءاللہ, پھر اس کے لیے خاص نشست منعقد کریں گے, ورنہ ہم اپنے عنوان کی طرف نہیں آ سکیں گے. آقا علیہ السلام جب نکلے, دیکھیے جب مہمان آتا ہے نا, اب توجہ فرمائیں, کیا اہتمام ہے, کیا اہتمام ہے, کیا اہتمام کیا ہے, خدا نے اہتمام کیا ہے. آج خاص میزبان اللہ ہے, اللہ میزبان ہے اور مہمان خاص ہے حضور علیہ السلام. میزبانی خدا کی, مہمانی مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. کوئی ہے ایسا, کوئی مثل مصطفیٰ کا تھا نہ ہے نہ ہو. سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور نماز پڑھا کے نکلے ہیں, انتظام ہے کھانے پینے کا. آقا کہتے ہیں 3 پیالے ہیں, شہد, شراب, دودھ. جبریل نے کہا حضور جو پسند ہو وہ لے لیں, جو پسند ہو وہ پی لیں. ایک حدیث میں شہد کا ذکر نہیں بلکہ پانی کا ذکر ہے, پانی, شراب اور دودھ. ایک میں شہد, شراب اور دودھ. زیادہ روایت معتبر یہ ہے پانی, شراب اور دودھ. آقا فرماتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑا, شراب بھی چھوڑا, دودھ اٹھایا اور دودھ اٹھا کر میں نے پیا. پینے کے بعد جبریل نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا. آقا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی ساری امت کو ڈبا کر ہلاک کر دیا جاتا. اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ کر دی جاتی. آپ نے فطرت کو پا لیا ہے, فطرت آپ نے پائی ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں, حضرت جبریل کا فرمان بتا رہا ہے کہ یہ پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی. یہ جو بات کہی جاتی ہے امت گمراہ ہو گئی, پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. چند بگڑ سکتے ہیں, چند فرقے جہنم کی طرف جا سکتے ہیں, پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. لیکن حضور نے جو دودھ پیا نا, وہ دودھ پی کر کے آقا نے تھوڑا سا بچا دیا. کیوں بچایا یہ تو آقا ہی جانے. جیسے ہی بچا کے گلاس تشت میں رکھا, وہ تشت ہی غائب ہو گیا. جبریل نے کہا آقا اگر پورا پی لیتے نا پوری امت جنت میں جاتی. آقا پورا پی لیتے امت جنت میں جاتی. وہ جو تھوڑا سا دیا نا اتنے اب جہنم میں جائیں. ارشاد ہوا جبریل اب کہیں تو پورا پی لے. کہ حضور جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اس سے پتا بھی چلا نا کہ معراج کے ماننے والے جنت میں جائیں گے, کچھ نہ ماننے والے بھی تو ہوں گے, کچھ انکار کرنے والے بھی تو ہوں گے. اس کے بعد آقا کہتے ہیں اب ہم آسمانوں پر چلے, ہم آسمانوں پر چلے. پہلے آسمان پہ پہنچا, ابا جان حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. لیکن جب آسمانوں پر گئے ایک عجیب منظر تھا, ذرا اس کا بھی لطف لے لیں. حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں جب میں جبریل کے ساتھ گیا, میرا ہاتھ جبریل نے پکڑا تھا. مفہوم حدیث, جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا تھا. جبریل نے دستک دی, دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہو؟ کہا میں جبریل ہوں. کہا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں میرے ساتھ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا وہ آئے ہیں کہ بلائے گئے؟ کہا بلائے گئے. دروازہ کھول دیا گیا. جبریل بار بار آتے جاتے ہیں, کبھی دستک نہیں دیتے, دروازے کھلے رہتے ہیں. آسمان پہ ایک دروازہ نہیں ہے, کروڑوں دروازے ہیں. لیکن آج دروازہ دستک دے رہے ہیں. اور دستک دے کر آپ مجھے بتائیں آسمان پہ کیا کوئی جا کر کے کوئی بادشاہ دستک دے سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر دستک دے سکتا ہے؟ کوئی کون دستک دے سکتا ہے؟ ہمت ہے کسی کی؟ دستک دینے والا کوئی پاورفل ہی تو ہے. اچھا پھر کہنے والا کہہ رہے میں جبریل ہوں, اندر سے آواز آ رہی ہے کوئی اور بھی ہے؟ ارے جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ فرشتہ ہی تو ہے. اور فرشتہ کون ہے؟
وہ جبریل کا مقتدی ہے، وہ جبریل کا خادم ہے، کیونکہ جبریل سارے فرشتوں کا سردار ہے، لیکن اپنے سردار کا نام سن کر بھی فرشتہ دروازہ نہیں کھولتا۔ دوسرا سوال کرتا ہے کوئی اور ہے؟ کہاں آقا محمد ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں؟ کہا وہ لائے گئے ہیں، بلایا ہے ان کو، بلایا گیا ہے، تب دروازہ کھلتا ہے۔ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں، لیکن ایک دروازہ اللہ نے آسمان میں صرف مصطفیٰ جان رحمت کے لیے پیدا کیا۔ حبیب تجھے آسمان پر بلاؤں گا، لیکن ان دروازوں سے نہیں بلاؤں گا جس سے فرشتے آتے جاتے ہیں۔ اگر ان دروازوں سے بلایا تو لوگ کہیں گے محمد فرشتوں کے برابر ہے، تو اس دروازے سے تجھے بلاؤں گا جس دروازے سے کبھی کسی کو نہیں بلایا ہے۔ تیرے لیے الگ دروازہ ہوگا، الگ گیٹ ہوگا، مخصوص مہمان کے لیے مخصوص دروازہ، جس سے جبریل بھی نہیں آ سکے گا۔ سردار کے لیے بھی دروازہ نہیں کھلا، حضور گئے، ایک ہی مرتبہ کھلا وہ، اور ایک ہی مرتبہ بند ہوا۔ اس کے بعد اب نہ کوئی آ سکتا ہے کوئی جا، سب کے لیے الگ الگ دروازے۔ یہ جسمانی معراج ہے۔ آج کل یہ بھی شکوک پیدا کیے جاتے ہیں، میں نے جمعہ کی نماز میں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو خواب تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر آج بھی کوئی شرابی کبابی بے نمازی کہنا میں نے خواب میں دیکھا عرش، آپ انکار کریں گے؟ نہیں کر سکتے انکار۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ خواب کسی کو کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، بولو ہے نا یہی تو اگر یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا ہے تو پھر اس میں اتنا اہتمام کیوں ہے؟ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، حدیثوں میں تذکرہ آ رہا ہے۔ اور ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ حضور جب معراج سے آئے، کفار مکہ نے ہنگامہ کیا، تو ان کا ہنگامہ ہی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ بیداری کی بات ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو مکہ والے اتنا ہنگامہ کیوں کرتے؟ خواب پر کوئی ہنگامے نہیں ہوتے، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کی تفصیل پوری ہم نے جمعہ کی نماز میں بیان کر دی ہے، آپ کو سننا ہے تو آپ وہ بیان لے کے سن سکتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا، بیداری کا واقعہ تھا۔ عالم بیداری میں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی، 34 مرتبہ، ایک مرتبہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، اور باقی حضور علیہ السلام کو خواب میں معراج ہوئی۔ خواب میں بھی ہوئی، لیکن جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ عالم بیداری میں ہوئی۔ آقا کہتے ہیں ہم پہنچے پہلے آسمان پہ، حضرت آدم سے ملاقات، انہوں نے کہا اے صالح بیٹے اور صالح نبی تمہارا استقبال ہے۔ فرماتے میں دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کے روتے تھے۔ میں نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جو دائیں طرف والے جنتی ان کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں، بائیں طرف والے جہنمی ان کو دیکھتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ فرماتے دوسرے آسمان پہ پہنچے تو ہم نے دو خالہ زاد بھائیوں کو دیکھا، ایک جناب یحییٰ تھے، ایک جناب عیسیٰ تھے۔ دونوں سے ملاقات ہوئی، کہا عیسیٰ بڑے خوبصورت تھے، اتنی خوبصورت داڑھی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے، اور ان کی زلفیں تھی اس سے بھی ایسا لگتا تھا ابھی نہا کے نکلے، بڑے حسین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرماتے ان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد تیسرے آسمان پہ پہنچے، جناب یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو جناب ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ پہنچے، جناب ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ پہنچے، جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ پہنچے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور بالکل عین کعبے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو وہ کعبے کی چھت پر آ کر کے گرے گی۔ فرماتے ہیں ہم اوپر ہی گئے حتیٰ کہ پھر ساتویں آسمان پہ بیت المعمور سے حضرت ابراہیم جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، میں نے نماز پڑھائی، آقا کی حدیث سے میں نے نماز پڑھائی۔ جب میں نے نماز پڑھائی بیت المعمور کے اندر تو پھر وہاں بھی انبیاء تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، فرشتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ صاف ستھرے کپڑے والے لوگ تھے اور کچھ میلے کپڑے والے لوگ تھے، یعنی اللہ نے سارے انسانوں کی روح کو، جو مومنین کی روح تھی، ان کو وہاں بیت المعمور میں پہنچا دیا۔ اور اللہ قادر مطلق قدرت والا ہے، وہ جس کو جہاں چاہے پہنچا دے۔ تو وہاں نماز پڑھی تو جب میں نے صفی
सफेद कपड़े वाले, चमकते लिबास वालों को देखा और मैले कपड़ों वालों को देखा, गंदे कपड़े वालों को। तो पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा हुजूर ये जितने चमकते लिबास वाले हैं ये आपके कयामत तक के नेक उम्मती है, और जो मैले कपड़े वाले हैं ये आपके गुनहगार उम्मती है, लेकिन है उम्मती इसलिए इनको यहां हाजिरी का शरफ मिल गया है। इससे पता चला कि इस हदीस मुबारका की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि आपकी रूह अगर मोमिन है तो आपकी रूह ने भी वहां पर हाजिरी दी है, आपकी रूह को भी वहां हाजिरी की बरकतें मिली है। ये हुजूर के उम्मती होने का सदका है, ये आका के उम्मती होने का सदका है। कहा हमें याद क्यों नहीं है? कहा मेरे भाई तुझे तो वो भी नहीं याद है जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तुमने कहा था बला, क्यों नहीं, बेशक तुम्हारा। आपको याद है? बोलो या वो याद नहीं तो ये कब याद होगा? अरे आपको तो ये भी याद नहीं कि आप किस लिए दुनिया में आए, इल्ला माशाअल्लाह। फिर आका फरमाते हम और ऊपर गए, सिदरा पर पहुंचे, सिदरा पर पहुंचे हम और ऊपर गए। सिदरा को एक नूर ने ढांप लिया था, एक नूर ने सिदरा को ढांप, इतना खूबसूरत लगता था। कहते हैं सिदरा जो है वो बेरी के दरख्त की तरह, बेरी का दरख्त नहीं है वो, जो बयान करने वाले कहते हैं ना कि वो बेरी का दरख्त है, बेरी का दरख्त नहीं, बेरी के दरख्त की तरह है, क्योंकि आलमे बाला की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं हो सकती। दुनिया और उसमें मुशाबियत पाई जाती है लेकिन वो अलग है, ये अलग है। और फरमाते उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं और उस पर फरिश्ते खड़े थे। पूरा दरख्त फरिश्तों के अनवार ने ढांप लिया था, फरिश्ते खड़े थे और मुझे देखकर कहते थे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं नहीं कहलवाता हूं लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं तो आप भी कह लें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कह ले हुजूर को देख कर कहा, आप सुनकर कह ले सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये कैसा आने वाला आया है, अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? सारे फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरे हबीब को हम देखना चाहते हैं। कहा ठीक है अब सब आ जाओ, जमा हो जाओ सिदरा पर। तो जमा कर दिया सबको और कहा देख लो, महबूब की जियारत कर लो। अब मेरे आका सिदरा पर पहुंचे, फरमाते हैं मैंने वहां सिदरा पर 2 कुर्सियां देखी। सिदरा पर एक मखसूस मकाम है, वहां कोई जा नहीं सकता, वो जिब्रील रहते हैं वहां, वो दरख्त से और बुलंदी पर और आगे। कहा कि वहां मैंने 2 कुर्सियां देखी। जिब्रील ने कहा हुजूर मैं यही रहता हूं, यही मेरी जगह है रहने की। आका फरमाते हैं जिब्रील जब तू अकेला रहता है तो ये 2 कुर्सियां कैसे? अर्ज की आका जब से मैं पैदा हुआ हूं 2 ही देखता हूं, रहता अकेला हूं लेकिन 2 देखता हूं। फरमाया क्यों? कहा इसलिए मैंने अपने अल्लाह से पूछा अल्लाह जब रखना अकेले है तो ये दूसरी कुर्सी वो भी मेरी कुर्सी से ऊपर कुर्सी किसकी है? इरशाद हुआ जिब्रील एक दिन आएगा जो गुजर जाएगा, फिर उसकी शब आएगी, उस रात मेराज पर अपने महबूब को बुलाऊंगा तो वो सिदरा पर तेरा मेहमान बनेगा, तो एक कुर्सी उसके लिए है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्या नबी हमारे आका की शान है। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से बरसों पहले, हजारों साल पहले सिदरा पर कुर्सी मुंतजिर है, आका वहां रुके। अब तवज्जो फरमाए, हदीस से सही से आए सित्ता की रिवायत, आका ने फरमाया जिब्रील चलो। अब हम आगे जा रहे हैं, अब रुकना तो है नहीं, आगे जाना है क्योंकि सफर जो लंबा है आगे जाना है। जिब्रील कहते आका अब नहीं आ सकता। क्यों? जिब्रील से पूछा क्यों? हुजूर अगर आगे जाऊंगा, अगर चूंटी के पैर के बराबर भी आगे बढ़ा तजल्ली बारी से जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, नहीं आ सकता। बल्कि एक रिवायत यहां तक अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की है, अब उसको सुनिए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है कि जिब्रील ने कदम बढ़ाना चाहा, जिब्रील ने कदम सिर्फ बढ़ाना चाहा तो जिब्रील का पूरा वजूद चिड़िया की तरह सिमट आया। जिब्रील उस सोच से ही दूर हो गए। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ ये कहना कि चलो मान लिया वो नूर है, इस तरह उधार ईमान नहीं बनते, चलो मान लिया नूर है, चलो मान लिया, ऐसे नहीं,
चलो मान लिया नूर है। खुदा की कसम जिब्रील भी नूर है और जिब्रील के नूर होने पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जिब्रील सिदरा से सिर्फ आगे बढ़ने का तसव्वुर करते हैं तो जिस्म चिड़िया की तरह सिमट आता है। इब्ने अब्बास की रिवायत है, उठा करके पढ़े असरा व मेराज को, जिसमें सैयदना इब्ने अब्बास ने बयान किया है। सिर्फ तसव्वुर करते सोचते हैं तो जिस्म सिमट जाता है जिब्रील का। अगर मुस्तफा भी सिर्फ नूर है तो फिर वो आगे कैसे जाते हैं, वो आगे कैसे जाते हैं? तो अगर वो बशर थे नीरे तो बशर तो जमीन पे रह गए, और वो नूर थे नीरे, नूर तो सिदरा पे रह गया, तो अब सिदरा से आगे गया कौन है? सिदरा से आगे गया कौन है? अब ये मेराज शुरू होती है। आप नूर और बशर में उलझे हुए हैं। वो तो कहते हैं लब यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। हूं कौन कोई नहीं जानता, हूं कौन कोई नहीं जानता। तो जब बशरी लिबास में चले तो बैतुल मुकद्दस तक, फिर लिबास बदला। अब नूरियों का मुल्क आता है तो नूरी लिबास, बशरी लिबास मगलूब हो गया, उतर नहीं गया, मगलूब हो गया, नूरी लिबास गालिब हुआ। जिसके मुल्क में गए वैसी शान से गए, इसलिए तो फरिश्तों ने भी देख लिया ना, फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि बशक्ल नूर जो गए थे नूरी भी देख के हैरान थे। ये कैसा नूर है, हम जहां थकते हैं वो आगे बढ़ता है। ये कैसा नूर है। अल्लाह अकबर, अपने नबी की शान समझो। दुनिया ने तुम्हें इस अजीम नबी से दूर करने की कोशिश, सबसे आसान काम शक पैदा करना है। शक पैदा करना आसान काम है, तुम्हारे दिलों में तुम्हारे नबी के लिए शक पैदा कर दिया गया। आज तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारे फिरकों में बंटने की वजह यही है। मुसलमानों, फिरकों में मत बंटो, तफर्रकाबाजी से दूर हो जाओ। फिरके बने क्यों हैं? सिर्फ नबी के बारे में शक की बुनियाद पर। फेंक दो शक को, थूक दो शक को। और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी जमात के वो आलिम दीन जिनकी बद्दुआ से गुलाम अहमद कादियानी मर गया। पीर जमात अली शाह फरमाते थे, लोगों अगर तुम्हें मकान नया लेना पड़े ले लो, अच्छा है। अगर दुकान नहीं लेनी पड़े ले लो, अच्छी है। कपड़े नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। जूते नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। हर चीज नई अच्छी होती है, नवी नवी चीजें ले लिया करो। लेकिन जब अकीदे की बात आए तो अकीदा नया मत लिया करो, अकीदा तो पुराना ही अच्छा है। नया अकीदा लोगे तो ब्रिटिश के बनाए हुए अकायद मिलेंगे, पुराना अकीदा लोगे तो अबू बकर का अकीदा मिलेगा, अबू बकर सिद्दीक का मिलेगा, उमर इब्ने खत्ताब का मिलेगा, उस्मान गनी का मिलेगा, मौला अली का मिलेगा, साद व सईद का मिलेगा, तलहा व जुबैर का मिलेगा, गौसुल आजम का मिलेगा, इमाम हुसैन का मिलेगा। पुराना अकीदा लो। जब तक तुम पुराने अकीदे पे रहे तुम बादशाह बनकर रहे, तुम ताजदार बनकर रहे। उठा के देखो 1857 से पहले हर मस्जिद में मेराज का जिक्र होता था, मेराज के जुलूस निकलते थे, मेराज के डंके बजते थे। अंग्रेज पलीद गया, तन का गोरा मन का काला, उस पलीद ने ऐसे अफराद छोड़ गया कि वो तुम्हारे नबी के बारे में शक पैदा करें। जो लोग दूसरे फिरकों से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को मेरा पैगाम, तुम पहले हमारे भाई थे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा भी सुन्नी थे, तुम्हारी नस्लें सुन्नी थी। हर आदमी चिढ़ाने के लिए नहीं कहता मैंने परसों भी ये पैगाम दिया। ठंडे दिल से बैठ के सोचे, दादी जिंदा है तो दादी से पूछे, वरना माँ बाप से पूछे। पूछो अपने माँ बाप से, पूछो अपनी दादी दादा से कि तुम्हारे उनके दादा दादी क्या थे, सुन्नी थे कि नहीं थे। तो जब अकीदा ही पुराना रखना है तो सबसे पुराना मसलक अहले सुन्नत व जमात है। बल्कि बदअकीदा मौलवी से पूछेंगे, बता अल्लाह की कसम खा के तेरा दादा कौन था, तेरा परदादा कौन था, तेरा लकड़ दादा कौन था, कहेगा सुन्नी था।
کہے گا سنی تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب تیرا دادا پردادا سنی تھا تو کیوں بگڑا؟ اس کا مطلب تو نے نیا عقیدہ لیا، اور نیا عقیدہ مفید نہیں ہے، بات جھگڑے کی نہیں، تمہارے فائدے کی ہے۔ دعوت دو لوگوں کو، پھیلاؤ اس بات کو کہ جب تمہارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا سنی تھے اور تم کہتے ہو کہ وہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تو جس کا مطلب سنی مشرک، تو آپ کے پردادا مشرک تھے، دادا مشرک تھے؟ اگر مشرک تھے تو وہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ اپنے باپ داداؤں کو جہنمی کہنے والے کچھ تو شرم کرو۔ تو یہ جتنے نئے فرقے پیدا ہوئے یہ تمہارے منہ سے تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دلوا رہے ہیں، پھر بھی تم ان کے ساتھ ہو، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ عقل سے کام لو، اللہ نے عقل دیا تو پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا عقیدہ اور مذہب پرانا رکھنا، نیا مت لینا، سب نیا لینا، عقیدہ پرانا، اور سب سے پرانا عقیدہ ہم سنیوں کا ہے۔ 1857 میں انگریز نے نہیں دیا ہمیں، تو مدینہ منورہ سے صدیق اکبر نے دیا، رسول اللہ نے دیا ہے۔ الحمدللہ اس عقیدے کو سینے سے لگا کے رکھو۔ مجھے نہیں پتا ہماری زندگی کتنی ہے، میری عادت ہے میں اپنی ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے بعد آپ کو اس انداز سے کوئی بولے گا کہ نہیں بولے گا۔ میں تو ٹوٹے پھوٹے انداز سے بولتا ہوں، آپ کو کوئی اتنا بولنے کی جرات کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس لیے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، خدا کے لیے ہر چیز نہیں لینا، عقیدہ نیا مت لینا، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ اور آقا نے جو کہا نا کلو بدعت دلالہ وکلو دلالۃ فی النار، تو عمل کی بدعت اتنی بری نہیں ہے، عقیدے کی بدعت جتنی زیادہ بری ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہر نیا عقیدہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے نیا عقیدہ مت لو۔ کتنے تواتر کے ساتھ معراج ہے، اور سنو قرآن میں معراج کا ذکر ہے، بخاری میں معراج کا ذکر ہے، مسلم میں معراج کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جبریل امین رک گئے، آقا نے کہا چلو، نہیں آ سکتا۔ سوچا تو چڑیا کی طرح جسم سمٹ گیا، آقا آگے بڑھے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے دیکھو جبریل گائیڈ تھے نا، لے جا رہے تھے، یہ دیکھو یثرب ہے مدینہ بنے گا، یہ دیکھو طور سینہ ہے، یہ دیکھو فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے جو مکان تھے وہاں جبریل کو گائیڈ کہتا ہے، اب سدرہ سے آگے کون گائیڈ ہے ذرا یہ تو بتا، کون ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کون لے جا رہا ہے؟ آقا کہتے ہیں میں بڑا آگے نا، آقا کہتے ہیں میں بڑا، قربان جائیں میں بڑا، سبحان اللہ میں بڑا۔ آقا فرماتے میں بڑا، کہتے ہیں میں بڑا نا، تو اللہ کی صفات کے پردے تھے، رنگ تھے اللہ کی صفات کے۔ توجہ فرمائیں اب حضور کی معراج، سدرہ سے آگے کون جا رہا ہے ذرا دیکھیں کون جا رہا ہے؟ نور و بشر کے اختلاف میں الجھنے والوں کون جا رہا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کون جا رہا ہے؟ کہتے ہیں اس کے رنگ تھے، صفت کے رنگ تھے۔ جب رحیمی کے پردے سے گزرا میں بھی رحیم ہو گیا، جب کریمی کے پردے سے گزرا میں بھی کریم ہو گیا، میں ستاری کے پردے سے گزرا میں بھی ستار ہو گیا، جب غفاری کے پردے سے گزرا میں بھی غفار ہو گیا، جب جوادی کے پردے سے گزرا میں بھی جواد ہو گیا۔ اللہ کے صفات کے پردے تھے، ہر پردے سے خدا نے گزرتا جا، رحیم بھی بنتا جا، کریم بھی بنتا جا، ستار بھی بنتا جا، غفار بھی بنتا جا، جواد بھی بنتا جا، حلیم بھی بنتا جا، وہاب بھی بنتا جا، قدیر بھی بنتا جا، جبار بھی بنتا جا۔ اللہ اکبر، سارے پردے سے گزارتا رہا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا جو خدا کی صفات کے پردوں سے گزرے؟ یہ کپڑوں کے پردے نہیں، یہ کاش کے پردے نہیں، یہ زمین و آسمان کے پردے نہیں۔ اٹھا کے دیکھو امام یوسف نبہانی کا سفر معراج بیان کرنا، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے صفات کے پردے تھے اللہ نے اپنے صفات کا رنگ مصطفیٰ جان رحمت پہ چڑھا دیا، لیکن وہ خدا نہیں ہوئے۔ خدا کی اپنی صفت لامحدود ہے، مصطفیٰ کی اپنی محدود ہے۔
اپنی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں محدود ہے۔ ہمارے نظر میں کیا، ہم کیا کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ ہے کوئی پردہ آ رہا ہے تصور میں؟ کوئی پردہ جب نہ کپڑے کا، جہاں تصور نہیں جا سکتا، ارے جہاں تصور نہیں جا سکتا وہ پردہ کیسا ہے؟ تو خدا نے کہا پیارے آج تجھے رحیم کے پردے سے بھی گزاروں گا۔ لوگ مجھے رحیم کہتے ہیں، تو بھی رحیم ہوگا۔ لوگ مجھے رؤوف کہتے ہیں، تو بھی رؤوف ہوگا۔ لوگ مجھے مومن کہتے ہیں، تو بھی مومن ہوگا۔ لوگ مجھے جبار کہتے ہیں، پھر تو بھی جبار ہوگا۔ لوگ مجھے ستار کہتے ہیں، تو بھی ستار ہوگا۔ اللہ نے پردوں کے رنگ چڑھائے، پردوں کے رنگ چڑھے۔ آقا کہتے ہیں پھر میں تو رکا نا، میں رکا تو میرے اللہ نے کہا ادن منی، ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد، ادن منی یا ادن منی یا حاشر، اس طریقے سے کہا ادن منی یا طیب، ادن منی یا طاہر، ادن منی یا خیر البریہ، اس طرح سے کہتا تھا۔ تو وہ جو آواز آئی نا، وہ آواز ابو بکر صدیق کی آواز سے کچھ مشابہ تھی۔ میں نے کہا یا میرا یار ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے سوچا یا میرا یار جبریل کے پر جہاں جلتے وہاں ابو بکر کہاں ہے؟ کہا وہاں ابو بکر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ پیار ابو بکر سے کرتے ہیں، اس لیے بلاؤ تو ابو بکر سے مشابہ ہے، اس لب و لہجے میں بلاؤ تو انس ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے جب سنا نا ادن منی یا محمد، میرے قریبا، توجہ فرمائے میرے قریبا، میں بڑا، پھر کا اور قریبا، اور بڑا، اور قریبا، اور بڑا، ادن منی یا خیر البریہ، اور قریبا اے عظمتوں والے، رفعتوں والے، برکتوں والے، اور قریبا۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا، پھر میرے اللہ نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد رک جا۔ بلاتا رہا، بلاتا رہا۔ اب دیکھیں وہ لامکاں ہے، وہ لامکاں ہے، وہاں کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے وہاں، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، کچھ نہیں ہے وہاں، کچھ نہیں ہے۔ اب حضور وہاں کھڑے کیسے ہوئے؟ جہاں ذرے کی گنجائش نہیں وہاں حضور کھڑے کیسے ہوئے؟ تو جہاں کھڑے رہنے کی جگہ نہیں وہاں مصطفیٰ کھڑے رہتے ہیں، جہاں جانے کی جگہ نہیں وہاں قدم رکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں قریبا قریبا، اور کہتے ہیں جب میں اور قریب ہو گیا، جب کہا جہاں تک اللہ نے چاہا فقف یا محمد، اے محمد رک جا، اب رک جا، اِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، اب تیرا رب تجھ پر درود کے گجرے لے کر کے آتا ہے۔ اور فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے ندا دی دنل جبار رب العزہ، اے محبوب اب رکے گا تو رکے گا، تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے، اب تیرا اللہ تیرے استقبال کے لیے آئے گا۔ یہ معراج ہے، بخاری کی روایت، دنل جبار رب العزہ، تیرا عزت والا رب اب تیرے استقبال کے لیے آتا ہے۔ آنے جانے سے پاک کس طرح استقبال کے لیے آیا؟ اور کہا اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي، تیرے رب تجھ پہ درود پڑھنے آتا ہے۔ استقبال کیا تو درود بھیجتے ہوئے استقبال کیا۔ اللہ اسی کو فرماتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ دنا اور دلہ دونوں قریب ہونے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضور نے معنی خود متعین کیا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہوا پھر اس نے مجھے قریب کیا۔ اب یہ اور یہ بھی نہیں چل سکتا، یہ اشارے جائز نہیں ہے، یہ بھی اور یہ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ قریب ہوا، قریب کیا، کتنا قریب کیا؟ اب میری طرف دیکھ لیں سب توجہ، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا، کتنا قریب کیا۔ یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے، یہ میرے ہاتھوں کی حد ہے، میرے ہاتھ یہاں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح نہیں، آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح نہیں، لیکن قربت کی علامت یہ ہوتی ہے نا، آپ کہیں کہ امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں امین القادری نے مائک پہ
ہاتھ رکھ دیا. توجہ ہے آپ کی؟ امین القادری نے مائک پہ ہاتھ رکھ دیا. اس کا مطلب مائک امین القادری سے اتنا قریب ہوا کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے. مشکات شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے میں قریب ہوا، پھر کہا رخ، اب میں تیرے قریب آتا ہوں، تیرا استقبال کرتا ہوں. اے محبوب اب میں تیرے قریب آتا ہوں، تیرا استقبال کرتا ہوں، درود کے گجروں سے تیرا استقبال کرتا ہوں. کف یا محمد کف یا محمد جبار رب العزہ ان ربک یصلی. اب تیرا رب تیرے قریب آ کر تیرا استقبال کرتا ہے، تجھ پہ درود کے گجرے بھیجتا ہے. اور پھر فرمایا وَدَعُ اللَّهُ تَعَالَى وَدَعُ اللَّهُ تَعَالَى يَدَعُ بَيْنَ قَدَيَّ. اللہ نے اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے. اللہ نے اب یہ معراج ہے، حدیث سے صحیح وَدَعُ اللَّهُ تَعَالَى يَدَعُ بَيْنَ قَدَيَّ. اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے کندھوں پہ رکھ دیے. کہتے ہیں جب اس نے اپنے دست قدرت میرے شانوں پہ میرے کندھوں پہ رکھا فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. سارے اولین اور آخرین کا علم پھر مجھے عطا کر دیا. اب دیکھو دور اور نامکہ کو 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک جھلک دکھاتا ہے تو موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں اور اللہ اپنا دست قدرت میرے نبی کے کندھوں پہ رکھتا ہے تو اس بے ہوش نہیں ہوتے سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور کہتے ہیں فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. اللہ نے اولین اور آخرین کا علم مجھے عطا کر دیا. جب اس نے اپنے ہاتھ قدرت کے میرے کندھے پہ رکھے، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی جان لیا، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی جان لیا. کہاں ہے موسیٰ؟ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے. اے میرے آقا موسیٰ تمہاری عظمت پہ قربان. لیکن وہاں جھلک دیکھی، زمین پہ آ گئے اور اللہ ہاتھ رکھتا ہے. مشکات کو تو تم مدرسوں میں پڑھاتے ہو، اللہ ہاتھ کندھوں پہ رکھتا ہے. بات بتاؤں، جس کو یار بناتے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رہے. جس کو یار بناتے ہیں اور ہر یار کے کندھے پہ ہاتھ نہیں ہوتا، جو بڑا جگری ہوتا ہے اسی کے کندھے پہ رکھا جاتا ہے. ارے ہاتھ کا وزن اٹھانے والا بھی تو کوئی ملے، تبھی وہ کندھا اس قابل ملے کہ یار کے ہاتھ کو سنبھال سکے. اللہ نے قدرت کے ہاتھ محبوب کے کاندھے پہ رکھ دی، رکھا. بے ہوش ہوئے، بیٹھ کے نہیں. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اتنے قریب سے دیکھا، وہاں بے ہوش ہو گئی. یہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی، ایسا دیکھا کہ پلک بھی نہیں جھپکائی. ایسا دیکھا پلک بھی نہیں جھپکائی، آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، دل نے جھٹلایا بھی نہیں. دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. اور اب کلام کا آغاز کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اتنی دور سے آیا ہوں، عاجزی کی نظر لایا ہوں، وہ لایا ہوں جو تیرے یہاں نہیں ہے مولا. ہائے ہائے، توجہ آپ کی ہے. اب بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں. اللہ وہ لایا ہوں. اب اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ توجہ، اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ کیا دیں؟ وہ تو آسمان بنا چکا ہے، جواہرات اس نے بنائے ہیں، زمین اس نے بنائی ہے. کیا دیں؟ یہ وہ بارگاہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں ہیرے جواہرات دیے جاتے ہیں. وہاں تو کن کہہ کر ہیرے جواہرات پیدا ہوتے ہیں. اب جس کے یہاں اتنے سارے خزانے ہو کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو کے کہے اللہ یہ دے اور وہ سب کو دے دے،
تو بھی اس کے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے کم ہوتا ہے، اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اتنا ہے اس کے پاس۔ اب لے کیا جائے؟ تحفہ وہی قیمتی ہوتا ہے جو دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ ہے توجہ؟ بڑی نازک گفتگو ہے، بڑی نازک گفتگو ہے۔ یہ ہے سرکار کی معراج۔ تحفہ ایک بات ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں، نہیں ہے میری لیکن مثال دے رہا ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں۔ آپ گئے اور لا کے یہ سب قلم قبول کرے، بتائیں قلم کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میں ہوں اور میں جو ہے وہ کاپیوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، سونے کی یا جو بھی زیورات کی، آپ کوئی لا کر کے دے کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اہمیت تو اس کی ہوگی جو میرے پاس نہیں، وہ تحفہ لائیں۔ آقا کہتے ہیں وہ تحفہ لے گئے، التحیات للہ والصلوات، اللہ کی سب ہے، عاجزی نہیں ہے، وہ متکبر ہے، وہ تکبر والا ہے، اس کے یہاں عاجزی نہیں، وہ خدا ہے، وہ کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ حضور عاجزی ہی کا تحفہ لے کے گئے، اللہ یہ عاجزی لایا ہوں۔ تو جب عاجزی کا تحفہ پیش کیا نا تو میرے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضور تحفہ لے کے گئے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ، اے میرے نبی تجھ پہ سلام۔ اب توجہ کرے، خوب باتیں ہوئی، خوب ہوئی۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، راز و نیاز کی خوب باتیں ہوئی، بہت سی باتیں ہوئی، میں اس پر اب نہیں جاتا، آخری بات اس کہتا ہوں۔ اللہ نے کہا حبیب، توجہ، معراج حضور کیا؟ اللہ نے حبیب میرے محبوب، میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کائنات کی۔ جب کائنات نہ تھی تو وہ تھا، نہ رہے گی تو وہ رہے گا۔ لمن الملک، کہے گا کس کا ملک ہے؟ یہ خود ہی کہے گا للہ واحد القہار، اس کے لیے ہے جو قہار ہے، غلبے والا، عزت والا۔ حبیب توجہ، اپنا نبی کیسا نبی ہے، سبحان اللہ، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہر نبی شان والا ہے، اپنا نبی کیسا نبی ہے، جس کی کل معراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ آپ کو۔ کل عبادت کرنا ہوگا، روزے کا اہتمام بھی کرنا، مسجدوں کو آباد بھی کرنا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لینا، کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا۔ کل کی رات عہد و معاہدے کی رات ہے، معراج پہ گئے کیوں؟ امت کو بخشوانا، سودا ہو رہا تھا نا، وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آدھی امت کو جنت میں ڈال دیتا ہوں تیری، یہ پسند ہے یا شفاعت پسند ہے؟ اس کے نہیں مولا، آدھی کو نہیں، شفاعت مجھے دے دے، اس لیے کہ آدھی کو جنت میں ڈالے گا تو آدھی کس کا منہ دیکھے گی؟ شفاعت دے دے یعنی سفارش دے دے۔ کہا ٹھیک ہے محبوب، تو جسے چاہے گا ہم جنت عطا کر دیں۔ تو وہاں تو اپنی جنت کے ہونے کے معاہدے ہوئے تو اپنا ہی حق پہنچتا ہے کہ ہم ہی کریں۔ شب قدر میں تو سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب قدر میں سبھی ختم قرآن کرتے ہیں، شب برات میں بھی سبھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ رات خاص آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ کی مغفرت کے وعدے ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا محبوب میری اتنی بڑی سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ حضور نے کہا اللہ تو جانتا ہے۔ ادب بھی یہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا، اللہ تو جانتا ہے۔ اب کا محبوب چل، اب ذرا اس کا لطف لے لیں ان الفاظ کا۔ خدا کی قسم اگر یہ الفاظ حدیث میں نہیں آتے تو کبھی کوئی بیان نہیں کرتا۔ استاد زمن لکھتے ہیں، مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں، اللہ نے کہا چل محبوب چل چل، تجھے دکھاتا ہوں میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ اپنی طرح بشر کے ساتھ بھی اس طریقے کی عزت افزائیاں ہوتی ہے، اپنی طرح بشر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اتنے قریب بلایا، اپنے دست قدرت کندھوں پہ رکھ کر کہتا ہے محبوب حبیب میری سلطنت کا دولہا کون ہے تو جانتا ہے؟ عرض کی مولا تو جانتا ہے۔ کہ چل حبیب تجھے دکھاؤں میری سلطنت کا دولہا کون ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں چلا، اللہ نے جہاں چاہا لے گیا، اور پردے پڑے تھے، پردے ہٹے، جب پردے ہٹے تو کہا یہی تو میری سلطنت کا دولہا ہے۔ آقا کہتے جب میں نے دیکھا وہاں میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ کس شان سے دکھائے،
کی شان سے دکھایا ہے حبیب یہ میری سلطنت کا دولہ ہے. لیکن میرے بھائی جس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے وہ بتائے نا وہ نور ہے بشر ہے کیا ہے؟ کون ہے؟ کون گیا اتنے قریب باتیں کی جس کے شانوں پہ ہاتھ رکھے گئے قدرت کے، دست قدرت رکھا گیا، جس سے باتیں کی، جسے سلام کیا، جسے پیار کیا، جسے لے گیا اللہ مقام پہ بھی لے گیا، وہاں سے پتہ نہیں کہاں لے گیا، جہاں کچھ نہیں ہے وہاں لے گیا. کہاں ہے؟ ہاں جبریل بھی گم ہے، ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. اب قربان جاؤں حقیقت کو تو کوئی نہیں جانتا، وہ کون تھا جو گیا تھا؟ تو امام اہل سنت کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ذات، ایک ہوتی ہے بولو ذات، اور ایک ہوتی ہے ذل ذات. ایک ہوتی ہے اس کو اپنی زبان میں کہو ذات کا سایہ. ایک ہے سورج، ایک ہے بولو سورج، اور ایک ہے سورج کا سایہ. ایک ہے چاند اور ایک ہے چاند کا، ایک ہے بلڈنگ اور بلڈنگ کا انسان، انسان کا درخت، درخت کا. آپ مجھے بتائیں جو درخت کا سایہ ہے وہ درخت ہے کہ درخت کا غیر ہے؟ بہت سوچ کے جواب دینا. اب اس منزل پر آ گئے ہیں، معراج پہ گیا کون؟ توجہ ہے؟ دیکھیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں بات ابھی ختم کرتا ہوں، لیکن اگر سمجھ میں آ رہی تو ایمان تازہ کر لو. اب اس منزل پر آئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی کسی محفل میں ہم نے یہ بات کہی ہو. اس منزل پر آئے ہیں، بولو بولو، اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے تو پوری عقل کو اب جمع کرو اور بولو درخت کا سایہ درخت ہے یا غیر درخت ہے؟ بولو نہ وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے، درخت نہیں ہے لیکن غیر درخت بھی. حافظ غفران کا سایہ حافظ غفران نہیں ہے لیکن وہ امیر القادری بھی نہیں ہے، وہ سعد بھی نہیں ہے، وہ عبداللہ بھی نہیں ہے، وہ عبد الرحمن بھی نہیں ہے. کون ہے؟ غفران نہیں ہے لیکن غفران کا غیر بھی نہیں ہے. ہے توجہ؟ توجہ ہے؟ وہ غفران نہیں، غفران کا غیر بھی نہیں. درخت کا سایہ درخت نہیں، درخت کا غیر بھی نہیں. چاند کا سایہ چاند نہیں، چاند کا غیر بھی نہیں. سورج کا سایہ سورج نہیں، سورج کا غیر بھی نہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو معراج پر گیا، جس کے کندھوں پہ دست قدرت رکھے گئے، جو معراج پر گیا السلام علیکہ ایھا النبی کہا گیا، وہ خدا نہیں تھا مگر وہ خدا کا سایہ تھا. اور کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. وہ تمہارا نبی ہے جو خدا کا سایہ ہے، ہائے ہے ذل خدا ہے. اب بھیجا، توجہ، اب بھیجا. موسیٰ ایک جھلک دیکھتے 70,000 پردوں میں چہرے پہ پردے ڈال کر کے چلتے ہیں، اور دیکھا، توجہ، دیکھا کتنے قریب سے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، او ادنى، اتنے قریب سے کہ دو کمان، دو بھویں، یہ دو بھویں نا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ نہیں کہوں کہ یہ کہا کم کا، یہ تو تمہارے لیے کہہ دیا، ہمارے لیے کہہ دیا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ نہیں کہا اتنا کم رہ گیا، اگر کہتا نا اتنا کم رہ گیا تو ہم کہتے اتنا رہ گیا، کہا اس سے بھی کم، کتنا کم وہی جانے. تو یہ تو کہنے کو ہے، حقیقت یہ ہے بندہ ملنے کو قریب. حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. وہ جو سایہ تھا نا
وہ عین ذات میں فنا ہو گیا. وہ جو سایہ تھا عین ذات میں حضور فنا ہو گئے ذات خدا میں، لیکن خدا نہیں ہوئے، خدا نہیں ہوئے. حضور یہ بندہ ہی ہے، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، اس لیے کہتے محمدن عبدہ. ہم کلمہ بھی پڑھتے تو کہتے عبدہ. ارے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی عبدہ. ارے جب تو عبدہ کی یہ شان ہے، معبود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا خدا کی شان کا ہوگا. اللہ اکبر. تو فنا ہو گئے ذات باری میں، ذات باری. تو اتنے قریب سے دیکھا، ہاتھ بھی رکھے گئے قدرت کے. پھر جب آئے نا، پردے ڈال کے نہیں گھومنے پڑا. ایک جھلک دیکھی تو پردہ آ گیا، ذات دیکھی تو اب کوئی اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اندھا قریب آتا ہے تو روشنی ملتی ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو بات ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب تھا. بے نقاب پر نقاب ڈالنا پڑتا ہے، جس پر پہلے سے نقاب، اب اس پہ نقاب کی حاجت کیا ہے؟ تو وہ سایہ خدا، سایہ توجہ، اب توجہ، سایہ خدا. جب وہاں گئے حقیقتوں کے ساتھ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سایہ ہے، نہیں، حقیقت تو کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. سایہ خدا جب سدرہ کے طرف آنے لگا، کہا محبوب ایسے نہ جانا، ایسے نہ جانا محبوب، ایسے نہ جانا، ورنہ وہ جبریل جل جائے گا، وہ سدرہ جل جائے گا، عرش جل جائے گا. تو میرا سایہ ہے. اب چونکہ تو نوریوں کے وطن میں جاتا ہے تو نور کا لباس پہن لے تاکہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور پھر جب وہ نوریوں سے اور آگے بڑھے تو کہا محبوب اب ابو بکر عمر کے وطن میں جاتا ہے، عائشہ و ام سلمہ کے وطن میں جاتا ہے، تو جیسے نوریوں کے وطن میں نور کا لباس پہن کے گیا، ویسے بشروں کے وطن میں بشر کا لباس پہن کر کے چلا جا تاکہ وہ بھی تجھ سے فائدہ اٹھا سکے. اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون تھا جو معراج پر گیا تھا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اللہ نے ایسا نبی بغیر مانگے عطا کیا ہے، ان کا صدقہ مانگا کرو. خدا کے اتنے قریبی ہے کہ خدا نے انہیں اپنا سایہ بنایا ہے. اب یہ سایہ کی تفصیل کیا ہے کبھی یاد رہا انشاءاللہ تو میلاد النبی کے موقع پہ عرض کریں گے کہ یہ سایہ کیا ہے، خدا کا سایہ کیا ہے. یہ وہ عنوانات ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے رسول کی مدد شامل آ رہی، ہم اپنے سینے سے آپ کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں. آئندہ نسلوں میں آپ اس کو منتقل کیجئے. بس نیت ایک ہے، اللہ جانتا ہے، واللہ میرے رب نیتوں کو جانتا ہے. یہ بتانا قطعاً مقصود نہیں کہ ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں. علماء کی جوتیوں کی خیرات، غوث پاک کی خیرات ہے، لیکن بس آپ میں منتقل ہو جائے، آپ آئندہ نسلوں میں منتقل کر دو، ایمان بچ جائے، عقیدہ بچ جائے. تو جس کو مکے کے بازار میں دیکھتے ہیں، حقیقت میں تو شان ان کی یہ ہے، خدا ان کے کندھوں پر دست قدرت رکھتا ہے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اس سے اور یہ میں نے حدیث پڑھی، آپ مشکات میں اٹھا کے حدیث دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ ہمیں توفیق دے اپنے آقا سے قریب ہونے کی. اللہ ہماری ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. کل پرسوں روزے کا اہتمام کریں، عبادتوں کا بھی اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کل سے لے کر آج تک معراج کے باب میں جو کچھ بھی بیان ہوا، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے. جو کچھ اچھی گفتگو ہے وہ من جانب اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ غلطیاں ہیں یہ میرے نفس کی شرارت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم نے یہی کوشش کی، جو حق سمجھا وہ پیش کر دیا. اگر کوئی خطا ہے تو اللہ معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے. اللہ ہمیں سایہ خدا سے، ذل الہی سے قریب رکھے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے قدموں میں زندگی دے، انہی کے قدموں میں موت عطا فرمائے. اللہ معراج کا صدقہ آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے. معراج کے صدقے اللہ حضور کی نالین کے سائے میں زندگی دے، نالین کے سائے میں موت عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف کرے. اللہ حضور کے قدموں میں جنت دے جہاں سے ٹکٹکی باندھ کر ہم اپنے آقا کو دیکھ سکیں. اللہ ہمیں سچا علم دے، علم نافع دے. اللہ تعالیٰ امت میں جو کچھ بھی آپس میں لڑائیاں ہیں، یمن، سعودی اور جتنے بھی لوگ عرب ممالک میں آپس میں لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اللہ کرے مسلمان آپس میں لڑنے مرنے سے دور ہو جائے اور آپس میں جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں. اللہ مسلمان ملکوں میں اتحاد عطا فرمائے سیاسی بیس پر، اور اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ کی سازشوں کا خاتمہ فرما دے. اللہ تعالی معراج کے صدقے بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما
فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، جہاں شب معراج تیرے محبوب نے نبیوں کی امامت کی، او بیت المقدس مولا اس وقت تو یہودیوں کے قبضے میں جانے کے قریب ہے، مسجد اقصی کی شہادت کی پلان ہے۔ اللہ یہ جو کچھ ہے ہماری برائیوں کا نتیجہ ہے پروردگار، معراج والے تیرے حبیب کا واسطہ، اللہ جس کے کاندھوں پر تو اپنی قدرت کے ہاتھ رکھتا ہے، جسے تو یار بناتا ہے، جس کی یاری کو نبھاتا ہے، اللہ اس حبیب کا واسطہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس زمین پر جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مولا ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، مسلم ممالک جو آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ ان میں اتحاد اور محبت پیدا کر دے۔ پروردگار مسلک کا جو اختلاف ہے اسے دلائل کے ذریعے سے حل کرنے کی توفیق دے، تلواریں اٹھانے سے محفوظ فرما، آپس میں دست و بگریبہ ہونے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس قوم کو اٹھا، ترقی دے، عروج دے، اس قوم پر حقیقت کو منکشف کر دے۔ جو لوگ قوم کے عقیدوں کا استحصال کر رہے ہیں اپنی تقریروں سے، تحریروں سے اس قوم کو گمراہ کر رہے ہیں مولا، تیرے حبیب سے اور ولیوں سے دور کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، سچی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس قوم کو پھر سے تجدید وفا کرنے کی توفیق عطا کر دے، اس قوم کو پھر سے نبی اور آل نبی کے قریب آنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما، سنی دعوت اسلامی کے جملہ مقاصد میں اس تحریک کو کامیابی نصیب فرما، ایمان پر ثابت قدمی، ایمان پہ موت عطا فرما، ہماری قوم کے جوانوں کو شعور دے دے، ہدایت دے دے، سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہماری اولادوں کو نیک اور ایک بنا۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ الہی ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے میرے اللہ۔ صاحب معراج کا صدقہ، حبیب کی معراج کا واسطہ، حضور کا صدقہ اتار کر دے دے مولا، تم نے جو مانگا وہ دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے، دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین وافوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا رحمت۔